السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا کہ 9 مئی یہ 9 مئی وہ 9 مئی پہ معافی مانگے جائے، 9 مئی ہی سارا کچھ ہے، 9 مئی کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اوپر سب کچھ آیا ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ اگر 9 مئی نہ بھی ہوتا تو عمران خان کو نہ آنے دیا جاتا۔ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے احسن اقبال صاحب نے جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب کے ہر روز ایک نئے بیانات آتے ہیں، ہم ان کو مسلسل فالو کر رہے ہیں۔ ایک دن ان کی نظر میں عمران خان صاحب منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دن وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دن کچھ اور۔ آج انہوں نے کوئی اور بات کی اور وہ بھی 9 مئی کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جہاں ان کا اپنا ایک جو بیانیہ بنایا ہوا تھا، وہ خود اپنے بیانیہ کو انہوں نے دھڑام سے گرا دیا۔ شروع کرتے ہیں ہم احسن اقبال صاحب سے، صحافی پہ بعد میں آتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ جب بہتر سمجھیں گے یا جب وہ سمجھیں گے تو پابندی لگ جائے گی، اور خالی صرف نون لیگ یا حکومت کی خواہش کے اوپر پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگ سکتی، بلکہ اس میں اداروں کے عدالت کی عدلیہ کی توسیع کی بھی ضرورت ہے، اور دوسرے مطلب فوجی طرف بھی اشارہ کیا اس کی طرف ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو میں جس طرح پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو عطا تارڑ صاحب نے آ کے چھوڑی تھی لمبی کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں، اس دن کے بعد سے پی ٹی آئی کے اوپر تو پابندی کا جو ایک تھا وہ تلوار لٹک رہی تھی، یا جو کہا جا رہا تھا یا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ خود جونیئر وزیر نے آ کے ایک خطاب کیا تھا، سینئر وزیر نے آ کے اس کو دھڑام سے نیچے گرا دیا ہے، اور انہوں نے سارے کچھ اداروں وغیرہ پہ ڈال دیا۔ ایک چیز جو احسن اقبال صاحب نے اور کہی ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی آئین کے مطابق ہوگی، پی ٹی آئی پہ پابندی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ جب پھر یہ کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں گھوڑے پر سوار کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچائے۔ کیا کون رہا ہے؟ فارم 47 کے حوالے سے جو خود خیر احسن اقبال پرسنل صاحب وہ فارم 47 والے نہیں ہیں، پوری حکومت جس فارم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے فارم 47 پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ گھوڑے پہ بٹھا کے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ککھ نہیں چھوڑا اپنی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی اکھاڑ دی، وہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کے گھوڑے پہ، اور گھوڑے پہ کس طرح بٹھایا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن جتنے آپ جیتے تھے، جس طریقے سے سٹیج سجا کے دی گئی، جس طریقے سے ساری ارینجمنٹ کی گئی ہے نون لیگ کے لیے، تو کم از کم ان وزراء کو یہ والی بات سے وسڈم نہیں دیتی کہ وہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے پہ لا کے بٹھائے۔ اب آتا ہوں میں خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب نے سب سے پہلے جناب صاحب وہ کانسٹیٹیوشن میل ڈاؤن سے تو بات آگے نکل گئی تھی، یہ منتیں کریں گے، یہ ترلے کریں گے، یہ ابھی بھی منتیں کر رہے ہیں، ابھی بھی ترلے کر رہے ہیں۔ ابھی کل انہوں نے کہا، منگل والے دن کہا، اس سے پہلے پچھلے ہفتے کہا یہ منتیں اور ترلے کریں گے اور یہ معافی مانگیں گے، اور یہ کوئی چھوڑیں گے نہیں جگہ کہ معافی مانگنے کے حوالے سے۔ آج انہوں نے ایک یوٹر لے لیا، آج ایک جگہ وہ انٹرویو دے رہے تھے، ایک جگہ دن میں رپورٹر سے بات کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ابھی بھی 9 مئی والی زبان بول رہے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب، جس بندے نے منتیں ترلے کرنی ہوتی ہیں، کیا وہ 9 مئی والی زبان بولے گا؟ کیا وہ 9 مئی کو سامنے لے کے آئے گا؟ جس بندے نے معافی مانگنے کا، اگر آپ کے بقول وہ معافی مانگ رہے ہیں، تو کیا جس بندے نے معافی مانگنے ہے وہ سب سے بڑی چھیڑ رکھے گا اس کو؟ کل میں نے خیر اچک زئی کا بھی آپ کو بتایا تھا، آج پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن بقول آپ کے وہ منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، تو ترلے کر رہے ہیں تو 9 مئی والی زبان میں ترلے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ تو بہتر بتا سکتے ہیں نا ترلے اور منتیں کس طرح ہوتی ہیں، تو وہ کس زبان میں منتیں اور ترلے ہوتے ہیں؟ 9 مئی والی زبان میں ہوتے ہیں۔ مطلب کسی ایک بیان پہ آپ کھڑے رہے، آپ اگر اس دن کے بیان پہ کھڑے ہیں تو پھر آج بیان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ آج والا بیان اگر دینا تھا تو اس دن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فوج ادارے سے متعلق بات بانی پی ٹی آئی مشروط بات کر رہے ہیں، یعنی کہ خواجہ آصف صاحب نے پچھلے پورے ایک ہفتے میں کہا کہ عمران خان منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ مجھ سے بات کر، وہ آرڈرز جو آج کل بول رہے ہیں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مشروط بات کریں۔ اب مشروط کیا ہے؟ خان صاحب کی تو 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں کیا ہیں؟ کہ میں جو مقدمہ ختم کیے جائیں، جو گرفتار ہیں ان کو میرا مینڈیٹ واپس کیا جو ایک آدھا اور ہے۔ تو جو بندہ منتیں کرتا ہے وہ شرائط رکھتا ہے، اور وہ بھی اتنی کڑی شرائط رکھتا ہے، 3 شرائط ہی ہوگی، چوتھی پھر اچک زئی کی صورت میں۔ تو جو منتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اصل حقیقت ہے۔ میں اس دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح یہ میڈیا کے اوپر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں جو ان کے پیغامات لے کے آتے ہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا ایک نے تو اور وہ جو کھولا، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اب آگے کیا ہے؟
ب- فوج دراصل پھر انہوں نے اچک زئی پہ میں بعد میں آتا ہوں. جنرل فیض کے حوالے سے بڑا بولتے تھے سارے جنرل فیض یوں جنرل فیض یوں. یہ آپ دیکھیں کہ نون لیگ خود انگیج کرتی تھی. کل میں اس کے اوپر ویڈیو کر چکا ہوں جو انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو دیا تھا. آج پھر انہوں نے جنرل اعظم کے گھر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا میرا مینڈیٹ نہیں ہے. پھر ان سے پوچھا گیا خواجہ آصف صاحب سے کہ کیا یہ توسیع والی جو بات ہے یہ دوبارہ سے ہو سکتی ہے, مطلب یہ جو موجودہ آرمی چیف ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان کے توسیع. انہوں نے کہا جی میں اس طرح کے کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا جس کے اوپر بھی بات کرے. یعنی کہ یہ وہ اسٹیٹڈ پوزیشن تھی نواز شریف صاحب کی جو خواجہ آصف صاحب کے لیڈر ہیں کہ کسی بھی آرمی چیف کو توسیع نہیں دی جانی چاہیے. اور یہ بات انہوں نے وہاں ثابت کی تھی جہاں جنرل راحیل شریف تھے, وہاں کے توڑ دی تھی جہاں پہ جنرل باجوہ صاحب آئے تھے, وہاں پہ انہوں نے قرآن پہ حلف لے کے دے دی تھی. اس وقت بھی آپ اس حکومت کی نیت کو آپ بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. جہاں پہ قاضی فائزہ صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی تو اس جواب کے اندر ہی اس سوال کے اندر اور اس جواب کے اندر ہی سارا کچھ چھپا ہوا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جناب دوسری بات ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم سے جنرل فیض نے کہا تو ہم نے کہا بدلے میں ہم کچھ نہیں دیں گے. جناب خواجہ آصف صاحب جون میں آپ کہہ رہے ہیں 19 میں یہ بات آئی اور ٹیبل پہ آ چکی تھی. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ٹیبل پہ تھی. ٹیبل حکومت کی ٹیبل پہ ہوگی یا پارلیمنٹ کے اندر ہوگی یا اندر جو گپ شپ ہو رہی ہوتی اس میں ہوگی. آپ تو اپوزیشن میں تھے. جب ٹیبل پہ آ چکی تھی تو اگست میں تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی. آگے جا کے وہ کورٹ نے مسئلہ کھڑا کر دیا تھا, پھر کورٹ میں جانا پڑ گیا تھا. لیکن اگست 2019 میں تو ہوگی تھی. نواز شریف صاحب جو پاکستان میں تھے جون 2019 میں کس طریقے سے وہ گئے اور جنرل فیض نے آپ کو انگیج کیا. جس جنرل فیض کو گالیاں نکالتے تھے اس کو انگیج کیا. اس کی کون سی ایسی شرائط ہوں گی کہ آپ کے ایک دم سے پلیٹلیٹ ڈاؤن ہوئے نواز شریف صاحب کے اور وہ باہر چلے گئے نومبر میں وہ باہر چلے گئے. جنوری میں جا کے انہوں نے جو وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ڈالنا تھا وہ 20 میں وہ جنوری میں یا دسمبر 19 میں جنوری میں وہ وہاں سے انہوں نے اجازت دی جا کے. پھر کہتے ہیں جی کوئی چیز بدلے میں لینے کی نہیں تھی. سب سے پہلے اتنے بیمار تھے وہ والے بیمار نواز شریف صاحب جو کہ ابھی گئے ہوئے انہیں 1.5 مہینہ ہوا تھا. 4 سال تک کہتے رہے کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے, وہ چل نہیں سکتے, وہ پانی نہیں پی سکتے, وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو وہ 1.5 مہینے بعد جا کے سارا کچھ کھا رہے تھے. پھر کہتے ہیں جی بدلے میں کچھ بھی نہیں تھا. بدلے میں لینا جو یہاں سے جانا ٹیبل پہ سارا کچھ آنا چپ چپیتے وہ کہنا کہ سب قرآن کے اوپر حلف اٹھائیں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی, خود اکیلے نواز شریف صاحب پہ ڈیسائیڈ کرنا, سارا کچھ کرنا, اور پھر بدلے میں کچھ نہیں تھا. واہ. اچھا دوسرا ایک بات جو اچک زئی صاحب کے حوالے سے جو میں خواجہ آصف صاحب کا پہلے بتایا نا کہ 9 مئی والی زبان استعمال کر رہے ہیں اور یہ مشروط بات کرنا چاہتے ہیں فوج کے ساتھ. تو تیسرا ایک اور چیز بھی اچک زئی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو بندہ منتیں ترلے کر رہا ہوتا ہے وہ اچک زئی کو کبھی نہ لے گیا تھا. ہر بندے کو پتا ہے, خود خواجہ آصف صاحب کے منہ سے نکل آیا کہ یہ تو مذاق والی آفر ہے کہ اچک زئی اگر آ کے ڈائلاگ کریں بات کریں. وہ تو اچک زئی, اب میں نے پی ٹی آئی کے بندوں سے پوچھا, وہ بھی ہنس رہے تھے, کہتے ہیں جی خان صاحب نے ان کو نا پیچھے لگایا ہوا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. اب اچک جو بندہ منت ترلے کرنے پہ ہے, میں نے کل بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے اچک زئی سے ملے بھی نہیں تھے جب واپس پاکستان آئے تاکہ اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے, ملے بھی نہیں تھے. تو کیا اس اچک زئی کو آگے کریں گے ڈائلاگ کے لیے عمران خان صاحب؟ اور بالکل کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ابھی تک عمران خان صاحب پہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج جب سے عمران خان نے آفر کیا, اب کیا الزام ہے کہ عمران خان صاحب بات, اب الزام کیا ہے, حقیقت کیا ہے؟ عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے یہ کہتے ہیں وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ تو فلانا فلانا, یہ تو انہوں نے بات کرنے کے لیے تیار ہو. اور ایک بندہ ایسا آگے کیا ہے جو ظاہر ہے جب بات کرے گا, وہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا, آپ کو پتہ ہی ہے, جو رات کے اندھیروں میں ملتے رہے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, وہ کسی بھی جماعت میں ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی میں بھی بعد میں انہوں نے جوائن کی ہو, کاف لیگ میں, نون لیگ میں. تو اس طرح کے بندے جو ہیں وہ جا کے بات کریں گے یا اچک زئی کریں گے؟ اب مجھے بتائیں, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی بات کون کرے گا؟ یہ بندے کریں گے جو رات کو چھپ کے ملتے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے جی, ہم آپ کی یہ بھی مان لیتے ہیں. اچک زئی صاحب کیا کہیں گے اگر بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ اگر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ مداخلت نہ کریں سیاست میں, آپ پیچھے ہٹ جائیں, یہی بات کریں گے نا. تو پھر خان صاحب نے پھر بندہ کون سا رکھا ہے؟ وہ ڈیل والا جس سے آرام سے بات ہو سکتی ہے, جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں, کچھ ان کی مان لیں گے, کچھ اپنی منوا لیں گے, یا وہ والا بندہ جس کے نام سن کے جس کے اسٹیبلشمنٹ کو غصہ آ جاتا ہے؟ تو یہ ہے منت ترلے کی جو کہانیاں سارے منجن بیچتے پھر رہے ہیں نا, منت ترلے کا یہ اصل کہانی ہے. اب میں آتا ہوں
ابھی تک کیا کہا جا رہا تھا 9 مئی، 9 مئی نہ کرتے خان صاحب، 9 مئی نہ کرتے یہ ہو جاتا، خان صاحب 9 مئی نہ کرتے وہ ہو جاتا، خان صاحب سے غلطی ہوگی، خان صاحب سیاسی جماعت تھے، خان صاحب یہ تھا۔ منیب فاروق صاحب جو ان چند لوگوں میں شامل تھے جن کو سب سے پہلے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا دورہ کروایا گیا، جو آج کل بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور جب بھی شاہ زیب خانزادہ یا دوسرا صحافی ان کو لیتا ہے تو وہ ان اسٹیبلشمنٹ کی ہی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سوچ پائی جاتی ہے، معافی تلافی، جو وہاں سوچا بھی نہیں جا رہا، 100 قدم پیچھے 1 قدم آگے 2 قدم، جو یہی باتیں کرتے ہیں نا، تو لوگ اس ٹائم منیب فاروق صاحب کو اس وجہ سے سنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یہ نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی نا۔ آج وہ بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ گیا۔ وہ بھانڈا کیسے پھوٹا؟ ایک پروگرام میں وہ آئے ہوئے تھے منیب فاروق صاحب، اور انہوں نے جب کہا کہ 9 مئی سے پہلے، کاشف عباسی صاحب دوسری سائڈ پہ تھے، انہوں نے کہا جی 9 مئی سے پہلے ہی یہ معاملات چل رہے تھے، اس کو انڈورس کیا منیب فاروق صاحب نے اس بات کو کہ بالکل میں تو آپ سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی تو بعد میں ہوا ہے، 9 مئی سے پہلے یوں تھا، 9 مئی سے پہلے تھا کہ کیونکہ کاشف عباسی صاحب نے تو ایک آرگومنٹ دی کہ یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا، 9 مئی تو بہت بعد میں ہوا ہے، تو اس کو انڈورس کیا کہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ عمران خان صاحب کو نہیں آنے دینا دوبارہ سے، ان کے رستے روکے جائیں گے، یہ تو بہت بعد میں ہوا 9 مئی، اور یہ تھا وہ تھا، اور اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تعیناتی ہونی تھی DGISI کی، وہ عمران خان صاحب روک کے بیٹھ گئے تھے، وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا تھا۔ تو اب وہ جو کہتے ہیں کہ 9 مئی نہ کرتے تو کیا کرتے تو کیا نہ ہوتا، تو وہ بھانڈا جو ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں، آج کل ان کو کچھ لوگ ان کا ترجمان بھی سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اب 9 مئی پھر کدھر سے ہے؟ ساری جو ایک نیت پلاننگ جو کرنا چاہ رہے تھے، جو کچھ تھا اندرون خانہ عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ تو سارا کچھ سامنے انہوں نے رکھ دیا، بالکل سامنے لا کے کہ یہ اصل ایشو تھا۔ تو یہ ہے جناب صاحب وہ ساری تصویر، یہ منت ترلے کرنے والی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اچکزئی والا معاملہ بھی سامنے رکھ دیا، احسن اقبال 9 مئی والی زبان استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، اور خواجہ آصف صاحب خود کیا کرتے رہے وہ بھی سامنے رکھا، اور پھر اینڈ پہ میں نے صحافی والا معاملہ بھی سامنے رکھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔